محمد ابن عبد الوہاب نجدی کی اور کوئی بات تو مجھے پسند نہیں ہے، لیکن یہ قبروں کی جو بے بنیاد نکالی ہے نا، شاید اس وجہ سے اس کی مغفرت ہو، کیونکہ ترکیہ کی حکومت تھی وہ احناف میں، لیکن پرلے درجے کے مشرک کو بھی دیتی، ناکار عقائد تھے ان کے۔ یہ بی بی رقیہ کی قبر ہے اور ادھر پنگوڑا لگا ہوا ہے، یہ بی بی فاطمہ کی قبر ہے اور یہاں ایک چارپائی لگی ہوئی ہے، اور یہ عثمان رضی اللہ عنہ کا روضہ ہے، اور یہاں پر لوگ سخاوت اور خزانے مانگ رہے ہیں۔ وہ پیغمبر اسلام کے لیے آئے تھے۔ محمد ابن عبد الوہاب نجدی نے سن 1200 میں ان کے جد امجد سے معاہدہ کیا کہ میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کو یہاں حکومت ملے، وعدہ کرو گے توحید نافذ کرو گے؟ بالکل۔ ہاں، توحید ایسی نہیں مولویوں ہے شرک میں لت پت، توحید وہ جو قرآن و سنت کی ہے۔ تو محمد ابن عبد الوہاب نے کتاب لکھی، کتاب التوحید، اور وہ ان کو دی کہ یہ میری کتاب ہے۔ اس نے کہا بالکل لبیک علی الراس والعین۔ خدا تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، ان کو حکومت مل گئی، اور آج تک ہزاروں سرکشی اور بغاوتوں کے باوجود سعودی حکومت ابن عبد الوہاب کی تحریک پر قائم۔ آسمان اور زمین سے نعمتیں کھا رہے ہیں اور فضائے توحید کی۔ لگتا ہے کہ رسول اکرم یہاں تشریف لائے، خدا نخواستہ اگر وہ ترکیہ قائم ہوتے سب رضا خانی وہی تھی۔ مولوی احمد رضا خان ان کے زمانے میں حرم میں نماز پڑھاتا تھا، وہ ایسے مشرک کو بھی دیتی تھی۔ اور مولانا خلیل احمد اور علماء دیوبند کی تکفیر جو کی اور حسام الحرمین لکھی ہے، وہیں جا کے جو علماء دیوبند پر تہمت لگائی اور طوفانی اور عالمی جھوٹ بولا، ترکی مدد اس کے ساتھ تھی۔ شیخ محمد صالح اور سارے حرم کے ائمہ مولوی احمد رضا سے پڑھنے آتے تھے، بریل حرم کے امام اعظم تھے۔ انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا۔ خدا نے ان گندوں کو دور پھینکا وہاں سے، اور ایسے سربکف مجاہد آئے ہیں کہ ان کے وجود سے توحید ٹپکتی ہے، ہر ادا سے توحید نظر آتی۔ بعض ہمارے احباب کہتے ہیں جی یہ زیادتی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن امن کے موسم کی زیادتی ہے، شرک کے موسم کی تو زیادتی نہیں ہے۔ اور وہ قبور جو مدینہ میں تھے اور پیغمبر نے ہجرت کی تو وہ بھی تو انسانوں کی قبریں تھی۔ آپ نے فرمایا اما القبور فنبشت، قبروں کو اٹھا کے پھینکو، واما النخل فقطعت، کھجوروں کو کاٹو، واما الخراب فسویت، اور وہ جو کھڈے ہیں ان کو بھرو اور مسجد نبوی اس کے اوپر بناؤ، اوپر مسجد نبوی بناؤ۔ اور اب بھی پاکستان میں جب بھی توحید و سنت کی حکومت آئے گی درگاہوں کو مسمار کرنا پڑے گا، بڑی بڑی درگاہوں کو بلڈیزر سے ہٹانا ہوگا، اور اس جگہ جامع مسجد توحید و سنت کی وہ تیار کرانی ہوگی، اور یہ ان بزرگان دین کے لیے زبردست ایصال ثواب ہوگا۔ 41 کتابوں میں یہ مسئلہ آ چکا ہے کہ جہاں پکی قبر بنی ہوئی ہو 40 سال تک رحمت کا قطرہ نہیں گرتا، 40 سال تک قطرہ رحمت نہیں گرتا۔ اور وہ شجر رضوان جس کا ذکر قرآن نے سورہ فتح میں کیا ہے، اس شجر رضوان کو حضرت عمر نے صحابہ کی مشاورت سے کاٹ کے رکھا، لوگ جاتے تھے اور اس کے نیچے عبادت کرتے تھے اور شرک ہو رہا تھا۔ اور وہ عمارت جو کعبے کے نام پر شام میں بنی تھی، یمن میں، الکعبۃ الیمانیہ، الکعبۃ الشامیہ، اور جابر ابن عبداللہ نے 50 تیر انداز بنو احمس قبیلے کے لے جا کے اس کو گرایا، اور جابر کو پھر عام اجازت تھی کہ ہر وقت نبی کی خدمت میں آئے، کارنامہ بہت بڑا کیا ہے۔ اور فتح
شام میں ابن عابدین نے لکھا ہے کہ ائمہ میں سے امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اونچی قبروں کو مسمار کر دیجیے. یہ نر میدان کا نر فرد امت کا اور نر امام و مجتہد، اس نے دھڑیرے سے فتویٰ لکھا عراق میں بیٹھ کر بغداد میں جو شرک کا اڈا تھا. امام اعظم نے کہا کہ ان قبور کو مسمار کرنا ضروری ہے اور ان کو ہٹانا پڑے گا. استغفر اللہ استغفر اللہ.